ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الم تارا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیف فعل ربک، کہ آپ کے رب نے کیسے کیا، اصحاب الفیل، اصحاب الفیل، اصحاب فیل کے ساتھ، ہاتھی والوں کے ساتھ تیرے اللہ نے کیا کیا۔ جس وقت یہ وحی اتری یہ واقعہ اتنا پرانا نہیں تھا کہ لوگوں کو اس کا پتہ نہ ہو، کیونکہ یہ واقعہ 571 عیسوی میں ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت 611 ہجری میں فرمایا۔ اور اس واقعے سے پہلے، اس واقعے کے بعد بعض حضرات نے لکھا ہے کہ 63 یا 64 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ یہ واقعہ اس طرح ہوا، ابرہہ یمن کا بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ نے جو یمن کا دارالحکومت ہے صنعاء، اس میں ایک کلیسا بنوایا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ لوگ جس طرح بیت اللہ میں جمع ہوتے ہیں حج کرنے کے لیے، وہی لوگ اس کنیسے کے اندر جمع ہوں اور اس کی زیارت کریں۔ اس نے بڑا خوبصورت بنایا تھا، اس کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ کوئی خوبصورت عمارت ہے، یہ لوگ اس لیے جمع ہوتے ہیں، اس لیے اس نے وہاں شیشہ لگوایا، کام کیا، دستکاری کا کام ہوا، وہاں بڑا خوبصورت ایک کنیسہ بنوایا۔ اس کا گمان یہ تھا کہ لوگ یہاں جمع ہوں گے۔ اب جب عرب والوں کو پتہ چلا کہ یہ کنیسہ اس لیے بنا ہوا ہے، کنیسہ یہ اس لیے بنا ہے کہ تاکہ بیت اللہ کی رونق کو کم کر دیا جائے، لوگوں کو مرغوب کیا جائے اس کی طرف، تو کنانہ کے ایک آدمی نے اس کنیسہ میں جا کر پاخانہ کر دیا۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ یہ اس طرح ہوا ہے تو وہ غصے کے اندر لال پیلا ہوا اور اس نے کہا کہ میں بیت اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجاؤں۔ وہاں سے ایک بہت بڑا لشکر لے کے چلا، جس کے ساتھ ہاتھی بھی تھے، جو سب سے بڑا اس کے ساتھ ہاتھی تھا، اس ہاتھی کا نام محمود تھا۔ کہتے ہیں وہ بڑا عظیم و جثہ ہاتھی تھا۔ راستے میں جتنے بھی سردار آئے، جتنے قبائل تھے، انہوں نے مزاحمت کی، ابرہہ نے انہیں شکست دی۔ بعض کو تو ساتھ بھی لے لیا تاکہ وہ اس کے رہبر بن کے چلے۔ ان کے ساتھ معاہدہ کیا کہ میں آپ کی جان بخش سکتا ہوں، شرط یہ ہے کہ آپ ہمارے کیا بن جائیں، رہبر بن جائیں۔ یہاں کے وہ بیت اللہ کے قریب پہنچا تو اس نے عرب والوں کے اونٹ غصب کر لی، حتیٰ کہ حضرت عبد المطلب کے اونٹ بھی کیا کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے 200 اونٹ بھی اس نے یرغمال کر لی۔ اور اس نے ایک قاصد بھیجا، ایلچی بھیجا کہ جا کر عبد المطلب سے کہو کہ اگر وہ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم تیار ہیں۔ حضرت عبد المطلب آئے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جیسے ہی حضرت عبد المطلب گئے، ان کے چہرے کی وجاہت اس طرح تھی کہ ابرہہ دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب جب بیٹھا تو اپنا ٹھکانہ بھول گیا، تو پوچھا کہ آپ کس گھر سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ نے ہمارے اونٹ کیا کیے ہیں، پکڑے ہیں، تو میں ان اونٹوں کا مطالبہ کرتا ہوں آپ سے۔ اس نے کہا آپ کو پتہ ہے میں یہاں کیا کرنے آیا ہوں؟ میں بیت اللہ کو گرانے آیا ہوں، جو آپ کا عبادت خانہ ہے، برسوں سے آپ کے آباء و اجداد اس کا طواف کرتے آ رہے ہیں، آج میں اسے گرانے والا ہوں۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا میرے اونٹ ہیں، آپ مجھے اونٹ دے دیں، بیت اللہ جانے اور بیت اللہ والا جانے۔ اس کے بعد اس نے کہا جب آپ آئے تھے تو میں متاثر تھا آپ کی شخصیت سے، آپ کے اس سوال نے آپ کا وہ سارا روگ کیا کر دیا ہے، ختم کر دیا۔ حضرت عبد المطلب آئے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ وہاں 360 بت تھے، اس کے باوجود سارا عرب اکٹھا ہوا اور رو رو کے خالصتاً اللہ سے دعائیں مانگی۔ پھر کیا ہوا؟ الم تر کیف فعل ربک،
اللہ تبارک ارشاد فرمایا آپ نے دیکھا کہ اصحاب فیل کے ساتھ کیا ہوا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ہم نے ان کی ساری وہ تدبیریں جو لے کر آئے تھے کہ ہم بیت اللہ کو گرا دیں گے، اینٹ سے اینٹ کر دیں گے، تضلیل، ہم نے وہ ساری کی سارا ان کو رسوا نہیں کر دیا؟ اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالی نے تفصیل سے اس لیے نہیں بتایا کیونکہ یہ تازہ واقعہ تھا، لوگ اس سے واقف تھے، ابھی تک وہ لوگ وہاں موجود تھے، زندہ تھے، حیات تھے، جنہوں نے اس واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اسی لیے تفصیل سے ذکر نہیں ہوا۔ اور اس وقت یہ لوگ دیکھیے بیت اللہ میں دیویاں دیوتا پتہ نہیں 360 بت رکھے تھے، اس کے باوجود انہوں نے اللہ سے مانگا، اور لوگ یہ جانتے تھے کہ یہ جو ان کے اوپر ان کی امداد ہوئی ہے یہ دیوتی دیوتاؤں نے نہیں کیا ہے بلکہ اللہ کی طرف سے ہوا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ہم نے ان کی ساری تدبیروں کو رسوا نہیں کر دیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ہم نے ان کے اوپر طیرن پرندے بھیجے، ابابیل ہول در ہول۔ اب بعض حضرات کہتے ہیں جی یہ ابابیل جو ہے یہ ایک پرندے کا نام، وہ نشانہ بھی لگاتے ہیں، وہ کبوتر سے چھوٹا ہے، یہ کولی بھی ہے، اس کا نام ابابیل ہے۔ لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں ابابیل کہتے ہیں غول کو، پرندوں کا غول، تو وہ جو پرندے آئے تھے وہ غول در غول آتے تھے، اب پرندوں کے غول کو ابابیل کہتے ہیں، پرندوں کا نام ابابیل نہیں تھا، واللہ اعلم۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، کہ ہم نے ان کے اوپر ابابیل بھیجی، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، چھوٹی چھوٹی کنکریاں، سجیل کہتے ہیں جس کنکری میں وہ دال کے چنے جتنا ہو اور اس کے اندر مٹی بھی ہو اور کنکری بھی ہو، نرم حصہ بھی ہو اس کا سخت حصہ، ترمیہم بحجارۃ من سجیل۔ اب جو سائنسدان ہیں انہوں نے ریسرچ کی، وہ کہتے ہیں جو پرندوں کی چونچ کے اندر تھی، وہ جو اوپر سے پھینکتے تھے جس سے ہاتھی کا جسم نکل جاتا تھا، اور جو جس آدمی کے سر پہ گرتی اس کا پورا جسم گل جاتا تھا، مر جاتا تھا وہ آدمی، اصل میں وہ یورینیم تھی، وہ جو پرندے اٹھا کر پھینکتے تھے۔ اسی سے پھر انہوں نے ریسرچ کر کے پہاڑوں سے یورینیم حاصل کیا، آج آپ کے سامنے کیا ہے، ایٹم بم سامنے رکھ دیا۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم، اب اس کا ریئیکشن بتایا کہ وہ جو سجیل پھینکی گئی تھی اس سے ہوا کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فجعلہم کعصف مأکول، جس پر وہ گرتی تھی، کعصف مأکول، وہ اس طرح ہو جاتا تھا جیسے چارہ کھایا ہوا ہو اور گائے اسے گوبر میں نکال دے، جس طرح اس کی حالت غیر ہو جاتی ہے، اس گھاس کی، اس گھوس کی جو گائے کھاتی ہے، اس کے بعد جب وہ کعصف مأکول کھایا ہوا باہر نکالتی ہے، جیسے اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے، اس کا چہرہ مسخ ہو جاتا ہے، جس کے اوپر وہ کنکری گرتی تھی اس کی بھی حالت کیا ہو جاتی، غیر ہو جاتی تھی، اس کی حالت اس طرح ہوتی تھی۔ فجعلہم کعصف مأکول،